اب آپ لوگوں کو کتنا بتائیں، اب بتا کے تھک گئے. اب یہ سوال تو ختم ہو جانا چاہیے، بس بتا دیا 20 ہیں، دیٹس اٹ. بلکہ وہ آج کی دنیا کے حساب سے میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، 10 اور 20 میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہر بندہ رسک کوئی بھی نہیں لیتا، رسک نہیں لیتا، ہر بندہ رسک سے بچتا ہے. تو یہاں رسک نہ لیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کل کو اگر 20 ہوئی تو 8 اگر آپ نے پڑھی ہیں تو باقی کہاں سے پوری کریں گے، اور اگر اللہ کے یہاں جو وہ 8 ہوئیں تو آپ تو 20 پڑھ کے گئے تو ایکسٹرا ہی پیش کریں گے. تو لہٰذا ایکسٹرا پڑھیں تو آپ 20 پڑھیں، 20 میں 8 ہے، 8 میں 20 نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بس یہ سیدھی سی بات ہے. باقی دلائل شرعیہ اپنی جگہ موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات، چھوٹی سی بات، اسی بات کو آپ پلے باندھ لیں نا. دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے ائمہ ہیں فقہ کے، انہی کی تقریر دنیا کے اندر چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے کوئی بھی یہ 20 رکعت سے کم کا قائل نہیں ہے. تو اب اتنی موٹی سی بات اگر تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقل کی خرابی کہہ سکتے ہیں. نہ امام ابو حنیفہ 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ امام مالک 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ امام شافعی 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ ابن حنبل قائل ہیں. تو کیا ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ آج آپ کو 1400 سال کے بعد حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ تو کہ تہمت لگا رہے ہیں ائمہ محدثین پر کہ فقہاء اسلام کو حدیثیں سمجھ میں نہیں آئی. تراویح تو 8 تھی، تو یہ اب امام شافعی 20 پڑھتے رہے. کوئی بھی ان میں سے 20 سے کم کا قائل ہے تو بتائیے مجھے. بلکہ امام مالک تو 44 کے قائل ہیں، امام شافعی 24 کے قائل ہیں، امام ابن حنبل بھی 24 اور 26 کے قائل ہیں. 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں، صرف واحد امام ابو حنیفہ ہیں جو 20 کے قائل ہیں، یعنی کم سے کم عدد 20 اس کے قائل ہیں. لہذا 20 پر پھر سارے بعد والے سب اس پہ متفق ہو گئے، کیونکہ کم کے اندر تو سارے اکٹھے ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ 20 کے سب قائل. تو ان 4 بڑے اماموں میں سے ایک بھی 20 کے علاوہ کا قائل نہیں ہے. تو یہ موٹی سی بات آپ کو کہنے کے لیے کہا. پھر جو 8 کی حدیثیں پیش کرے کو ان سے پوچھے یار یہ حدیث امام شافعی کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ آپ ابو حنیفہ کو تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کہیں جی امام شافعی کو سمجھ نہیں آئی. ابن حنبل جو سعودیہ میں جن کی تقریر ہوتی ہے، امام شافعی جن کی مصر میں تقریر ہوتی ہے، امام مالک جن کی جزائر میں کیا کہتے ہیں نائجیریا وغیرہ میں تقریر ہوتی ہے، افریقہ کے ملکوں میں، تو ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. بس اتنا سوال کریں آپ کو سمجھ میں آ گئی حدیث؟ ان میں سے ایک بھی 20 سے کم کا قائل نہیں ہے. ہاں واحد امام ابو حنیفہ جو 20 کے قائل ہیں، لہذا اس پر سارے متفق ہو گئے کہ یار بس 20 صحیح ہے، کیونکہ 20 سے نیچے کوئی عدد نہیں، کیونکہ ہر بندہ اس میں 20، کیونکہ جو 44 کا قائل ہے 20 تو آ گئے نا اس میں، جو 26 کا قائل ہے 20 اس میں آ گئی، جو 24 کا 20 اس کے اندر آ گئی، تو سارے 20 پر متفق ہو گئے. اور حرمین شریفین میں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں آج تک 20 پڑھی جا رہی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ موٹی سی بات ہے. آپ جب یہ سوال کیا کریں کہ یار یہ بڑے بڑے امام ہیں ان کو حدیث سمجھ میں نہیں، آپ کو یہ انگریز کے آنے کے بعد جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا 12ویں صدی میں، اور 12ویں صدی کے بعد جو ہے آپ کو جو انگریزوں نے یہ حدیث سمجھا دی کہ یہ 8 رکعت جو ہے تراویح ہیں، 20 نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اگر ورنہ پہلے سارے اس کو ذکر کرتے. اور آپ جس کو 8 کو تراویح کر، وہ 8 اصل میں تراویح نہیں، وہ تو تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے. وہ تہجد کی نماز 11 رکعت ذکر کی جا رہی ہیں جن کے اندر 3 وتر ہیں. تو آپ تہجد کی نماز کو تراویح بنا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی جو وہ اب ہم عقل کو سلام ہی کر سکتے ہیں. سارا سال ایک چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تہجد، اور جناب وہ رمضان میں آ کے وہ تہجد جو ہے وہ تراویح بن گئی. یہ اچھی منطق ہے آپ کی. تو بارہ اس موضوع بھی اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ بار بار بات کرنا بھی سمجھ سے بالا تر لگتا ہے. لیکن آپ حضرات بس 20 رکعت پڑھیں، جن کو اعتماد ہے ہم پر تو 20 پڑھے. دلائل شرعیہ اسی کے ساتھ ہے، اس لیے تو پوری حدیثیں موجود ہیں. اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کو لازم کر دیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کو فرض کو پورا کرو. اور فرض تو کی ادائیگی ہوگی تو فرض ساقط ہوگا نا. جب ایک فرض کی ادائیگی ہوئی نہیں تو قرآن کا منشا تو پورا ہوا ہی نہیں. قرآن کا منشا تو تب پورا ہوگا جب فرض آپ پڑھ لیں. یا تو قرآن میں لکھا ہو کہ اگر قضا ہو گئی ہیں تو پھر آپ پر کوئی نماز نہیں. آپ یہ بات قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو قضا نمازیں نہیں ہیں، تو آپ جو قضا نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نے اس کی اجازت گنجائش آپ کو کہاں سے دے دی؟ قرآن نے تو کہا کہ نماز جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر نماز یہ فرض کی گئی ہے. جب اس فرض کی گئی ہے تو فرض کی ادائیگی ہوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوا، اس کو ادا کرنا پڑے گا. یا تو ساقط کی آیت دکھا دیں آپ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یہ ساقط ہو گئی ہیں.
یا تو پھر یہ پھر ہم مانیں کہ ہاں جی کوئی نہیں اب معاف ہو گئی، کیونکہ لیکن جب آپ نے فرض ادا ہی نہیں کیا، تو جب ادا نہیں کیا تو وہ فرض آپ کے سر پر ہے، آپ کو اس کو ادا کرنا ہے کہیں نہ کہیں، اسی کو قضا بولتے ہیں۔ اور حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقاعدہ کر کے دکھا دیا۔ اصل میں ان کو بعض دفعہ دھوکہ اس حدیث سے بھی لگتا ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا، کہ جو نماز سے سوتا رہ گیا یا بھول گیا ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا یہ کہا، تو فرمایا کہ تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ادا کر لے جب یاد آ جائے۔ تو وہ نادان یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبی نے کہا کہ نماز یا تو بھول گیا ہو یا نماز جو ہے اس کی یا سو گیا ہو، یہ دو کیٹیگری ذکر کی ہیں، لہذا یہ نوعیت اگر پیدا ہو تو ہمیں قضا کرنی چاہیے، قضا کرنی، لیکن جان بوجھ کے اگر نمازیں چھوڑ دیں وہ کیٹیگری تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، وہ کیٹیگری تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ لہذا جان بوجھ کے اگر نمازیں آپ نے 10 سال کی چھوڑ دی، 5 سال کی چھوڑ دی، اب آپ اگر نمازی بنے ہیں، اب آپ نمازی بنے رہے، جان بوجھ کے پہلے چھوڑی ہوئی نمازیں آپ ختم، کیونکہ حدیث میں نہیں کہا، حدیث میں سوتے والے کو کہا کہ سوتا ہوا جاگ جائے اب نماز پڑھ لے، بھولے والے کو کہا بھول گیا ہو تو یاد ہو زور نہیں پڑی تو زور پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ مغالطہ غالباً کو یہاں سے لگتا ہے اور یہ حدیث پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا کہ من نام عن صلاۃ اور نسیہا، جو نماز سے سو گیا یا بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اس کو چاہیے فوراً پڑھ لے نماز، یعنی پڑھنا واجب ہے نماز اس کے لیے جب یاد آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ازیوم کر کے فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود نبی نے حدیث میں فرمایا کہ نماز واحد چیز ہے جو کافر و مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، نماز ہی وہ واحد ہے جو کافر و مومن میں فرق کرتی ہے۔ جو نمازیں پڑھتا نظر آئے، مسجد میں آتا جاتا نظر آئے کہ وہ جی مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا، تو وہ فارق جو ہے بین المسلم والکافر وہ ہے ہی نماز۔ تو نبی کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑے، یا صحابہ کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہو؟ اسے اس کیٹیگری کو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ایک اور وعید کے موقع پر اس بات کو ذکر کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا کہ فقد کفر، فرمایا وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو نبی نے اتنی سخت وعید فرمائی کیونکہ نبی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑے، اور فرمایا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے تو اس کو مسلمان نہ کنسیڈر کرو، اس کو کافر قرار دو، ہی کافر ہے، کیونکہ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ لہذا یہ لوگ جو ہے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، دین کی جو ہے وہ کتر بہمت کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں دین کو، یہ دین میں تساہل پیدا کرتے ہیں، دین میں چست نہیں کرتے امت کو، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ دین کو بگاڑ رہے ہیں، یہ دین میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، یہ آسانیوں کو دین بنانے کے چکر میں ہیں، اور آسانیوں کو دین بنانے کا نبی نے حکم نہیں دیا، دین میں آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس حدیث سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور جبکہ نبی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کے بارے میں تو کفر کی بات کر دی، وہاں تو یہ بات ہی بھی نہیں کہی کہ فلیصلیھا، کہ وہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ پڑھ لے، کیونکہ وہ جان بوجھ چھوڑنے والے ویسے کافر اور کفر۔ یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ ایسے شخص کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، یموت اور یتوب، کہ توبہ کر لے یا مر جائے، یا تو توبہ کرے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا جان بوجھ کے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور لیکن یا اگر توبہ نہیں کرتا یموت، وہ جیل میں مر جائے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں جسے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی فقط قتل، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے، تو النبی نے جو کہا کافر ہو گیا، اس کا مطلب یہ مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ تو آپ کہاں پھر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، اور آپ اس حدیث سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ تو نبی نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا، اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن حدیث میں حکم ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے بھائی کہ قضا نمازیں پڑھنی ہے، آپ نے قضا عمری کرنی ہے، روزے قضا کر دی وہ کرنے ہیں۔ اب رہا اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اب طریقہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ حساب لگائیں گی زندگی کی نمازوں کا، زندگی کی نمازوں کا آپ حساب لگائیں کہ بھئی 10 سال کی نمازیں فوت ہوئی ہیں، 2 سال کی ہوئی ہیں، وہ لگا لی آپ میں سے 5000 نمازیں بن گئی ہیں آپ کی، 5000 فجر، 5000 ظہر، 5000 عصر، 5000 مغرب، 5000 عشاء، 5000 نمازیں مثلا بن گئی۔ اب آپ جب نماز پڑھنے لگیں گی فجر کی قضا،
تو نیت کرے گی کہ یا اللہ 5000 جو فجر کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں، یہ کہہ کہ اللہ اکبر آپ یہ پڑھیں گے. یا یہ کہ جب پہلی پڑھ لی اب دوبارہ جب آئی تو پھر کہ یا اللہ دوسری کی پڑھتی ہوں، پھر دوسری قضا کرتی ہوں، پھر تیسری کرتی ہوں، اسی طرح کاؤنٹی کرتی جائیں. اور یا پھر یوں کہیں کہ یا اللہ جو باقی رہ گئی ہیں اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں، پھر کہ یا اللہ جو باقی رہ گئی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں، 495 رہ گئی ان میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں، 494 رہ گئی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں. اس طریقے سے قضا کرے گی. اگر اس طریقے سے قضا نہیں کی کہ ایسٹیمیٹ لگا کے اور پھر اس طریقے سے اگر نہیں کی تو امام جساس ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ آپ کی قضا عمری ادا ہی نہیں ہوگی. اس مسئلے کو نوٹ کر لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اللہ اکبر قضا عمری، یعنی فجر سے فارغ ہوئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر ایک قضا عمری، زور میں پڑھے اللہ اکبر ایک قضا. ایسٹیمیٹ تو لگایا نہیں آپ نے، بس ایسے پڑھے جا رہے ہیں جی بس. نہیں، ایسے ادا نہیں ہوتی آپ کو ایسٹیمیٹ. اور ایسٹیمیشن کی بات ہو رہی ہے، ایکوریشن کی تو بات نہیں ہو رہی. بہت سے کہتے ہیں یار اب کیسے پتہ چلے گا کتنی. بھائی ہم بھی ایسٹیمیشن کہہ رہے ہیں، ایکوریشن تو نہیں کہہ رہے. بھائی آپ ایسٹیمیشن لگائیں، اندازہ لگائیں کہ یار میں کالج میں تھا، نمازیں میں نے 1 سال پڑھی تھیں، اس کے بعد جاب میں آ گیا، یہ کرتے کرتے آپ اندازہ لگائیں یار لگتا ہے 6-7 سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی. 7 سال مثلا 7 سال کی نمازیں. اب 7 سال میں فجر زور کتنی بنتی ہے آپ حساب لگائیں. پیسے کا حساب تو روز لگاتے ہیں یار، نمازوں کو بھی لگا لو.